چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے سینیٹر ناصر عباس کو سینٹ میں باضابطہ طور پر قائد حزب اختلاف مقرر کر دیا ہے، جس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر چیئرمین سینٹ نے وضاحت کی کہ قائد حزب اختلاف کو ڈکلیئر کرنے کا قانونی اختیار چیئرمین سینٹ کے پاس ہے اور وہ اس اہم معاملے کو ریکارڈ پر لانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سابق اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کو الیکشن کمیشن کی جانب سے نااہل قرار دیا گیا تھا، جسے بعد ازاں پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ اس تبدیلی کے بعد اب سینیٹر ناصر عباس ایوان بالا میں اپوزیشن کی قیادت کریں گے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت مذاکرات میں مکمل سنجیدہ ہے، مگر پی ٹی آئی کی نیت میں کھوٹ ہے۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے رہنما بیک وقت کئی زبانیں بول رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان پر اعتبار کرنا مشکل ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ جب تک بیرون ملک بیٹھ کر گالم گلوچ کرنے والے عناصر کی زبانیں بند نہیں ہوتی، بامقصد مذاکرات ممکن نہیں۔ خواجہ آصف نے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بننے پر خوش آمدید کہا، لیکن ساتھ ہی سوال اٹھایا کہ ایک اکثریتی پارٹی نے اپنا اپوزیشن لیڈر کیوں نہیں بنایا۔ ان کے بقول پی ٹی آئی صرف 2 نمبری اور پسپائی کے لیے جگہ بنانا چاہتی ہے، ورنہ نیت صاف ہو تو مذاکرات کا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد کا اہم دورہ کیا، جہاں آئی ایس پی آر کے مطابق انہیں پولیس دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ دورے کے دوران فیلڈ مارشل کو پولیس کی استعداد کار بڑھانے اور ہائی امپیکٹ ایلیٹ لا انفورسمنٹ پروگرامز پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے زیر تربیت افسران سے گفتگو کرتے ہوئے شہریوں کی جان و مال کے تحفظ میں پولیس کے کلیدی کردار کو سراہا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس شہداء کے قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ کی موجودگی میں ہونے والے اس دورے کے موقع پر فیلڈ مارشل نے یادگار شہداء پر پھول بھی چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے معاشی منصوبوں میں سستی اور نااہلی پر سخت ایکشن لیتے ہوئے نائب وزیر اعظم یانگ سنگ ہو کو موقع پر ہی عہدے سے برطرف کر دیا۔ سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق ایک افتتاحی تقریب کے دوران کم جونگ ان نے حکومتی اہلکاروں کی سرعام سرزنش کی اور نائب وزیر اعظم کی تقرری کو غلط فیصلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھاری ذمہ داریاں نبھانے کے لیے بیل کی ضرورت ہوتی ہے، بکری کی نہیں۔ انہوں نے پارٹی حکام کو سستی اور غیر ذمہ داری کا عادی قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ ترقیاتی منصوبوں میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ مبصرین کے مطابق نویں پارٹی کانگریس سے قبل اس عوامی احتساب کا مقصد حکومتی صفوں میں نظم و ضبط کو مزید سخت کرنا ہے۔ ممتاز عالم دین مفتی تقی عثمانی نے گل پلازہ آتش زدگی کو ایک المناک اور شرمناک سانحہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ کراچی جیسے بڑے شہر میں آگ پر قابو نہ پا سکنا انتظامیہ پر بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے اس بات پر شدید افسوس کا اظہار کیا کہ بروقت مدد نہ پہنچنے کی وجہ سے قیمتی جانیں ضائع ہوئیں اور متوسط طبقے کے تاجروں کا اربوں روپے کا نقصان ہوا، جس نے انہیں مالی طور پر مفلوج کر دیا ہے۔ مفتی تقی عثمانی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس وقت واقعے کی بے لاگ تحقیقات کی جائیں کہ امداد پہنچنے میں تاخیر کیوں ہوئی۔ ساتھ ہی انہوں نے متاثرین کے لیے دعا اور انسانی جانیں بچانے والے عملے کی خدمات کو بھی سراہا۔ روزانہ کی خبروں پر اعلیٰ حکام نے فوری ایکشن لیتے ہوئے جامعہ کراچی کے اراضی پر غیر قانونی پیٹرول پمپ کی تعمیر کا این او سی منسوخ کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر ضلع شرقی کے دفتر سے جاری مراسلے کے مطابق یہ فیصلہ محکمہ بورڈز اور جامعات اور مختار کار کی رپورٹ کی روشنی میں کیا گیا۔ وائس چانسلر ڈاکٹر خالد عراقی کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی روڈ پر قائم جس پیٹرول پمپ کا این او سی منسوخ ہوا، اس کی 33 سالہ لیز کی مدت پہلے ہی ختم ہو چکی ہے۔ اب اس قیمتی زمین سے قبضہ چھڑانے کے لیے عملی اقدامات شروع کیے جائیں گے۔ متعلقہ محکمے نے اراضی خالی کروا کر جلد رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک چینی ریسٹورنٹ میں ہونے والے ہولناک دھماکے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم داعش نے قبول کر لی۔ اس واقعے میں 7 افراد جاں بحق اور 20 زخمی ہوئے، جن میں 4 خواتین اور ایک بچہ بھی شامل ہے۔ جاں بحق ہونے والوں میں ریسٹورنٹ کے شریک مالکان اور چینی نژاد مسلم شہری عبد الماجد بھی شامل ہیں، جن کا تعلق چین کے علاقے سنکیانگ سے تھا۔ دھماکہ ریسٹورنٹ کے کچن کے قریب ہوا، جسے عبد الماجد اور ان کے افغان پارٹنر عبد الجبار مل کر چلا رہے تھے۔ دیگر 6 جاں بحق افراد افغان شہری ہیں، جبکہ سیکیورٹی اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اور آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے لیے پاکستان نے 15 رکنی اسکواڈ میں فاسٹ بالر حارث رؤف کی شمولیت خارج از امکان دکھائی دے رہی ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ قومی ٹیم کے کوچ مائک ہیسن ایشیا کپ کے فائنل کے بعد سے حارث کی کارکردگی اور شمولیت کے حق میں نہیں ہیں۔ ایشیا کپ کے اختتام کے بعد سے اب تک حارث رؤف نے پاکستان کی جانب سے کوئی T20 میچ بھی نہیں کھیلا، جس سے ان کے انتخاب پر سوالیہ نشان برقرار تھا۔ حارث رؤف ان دنوں آسٹریلیا میں بگ بیش لیگ کھیلنے میں مصروف ہیں، تاہم مائک ہیسن کے تحفظات کے باعث ان کے ورلڈ کپ اسکواڈ سے باہر ہونے کی خبریں گرم ہیں۔ کراچی کے تجارتی مرکز گل پلازا میں لگی ہولناک آگ کے چوتھے روز ریسکیو اہلکار عمارت کے اندرونی حصوں میں داخل تو ہو گئے، لیکن لاپتہ افراد کی تلاش کا عمل سست روی کا شکار ہے۔ جلی ہوئی عمارت کے باہر تاحال درجنوں خاندان اپنے پیاروں کی راہ دیکھ رہے ہیں، جن کا الزام ہے کہ ریسکیو حکام تعاون کرنے کے بجائے صرف عمارت پر باہر سے پانی ڈال رہے ہیں۔ لاپتہ دکاندار انس کے والد کا کہنا ہے کہ انہیں عمارت کے اندر جانے سے زبردستی روکا جا رہا ہے، جبکہ متاثرین اپنے پیاروں کو لیے بغیر وہاں سے ہٹنے کو تیار نہیں۔ اس سنگین انسانی المیے اور انتظامیہ کی مبینہ غفلت پر تاجر برادری میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، جس کے پیش نظر تاجر رہنما جمیل پراچا نے انتظامیہ کو دوپہر تک کا الٹیمیٹم دے دیا کہ سرچ آپریشن کو فوری تیز کر کے لاپتہ افراد کی اصل صورتحال واضح کی جائے۔